آج تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو کلمہ پڑھایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوکھی لکڑی کو کلمہ پڑھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمارے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارے چینل کی شان بنے، ہمارے چینل کی زینت بنے ہیں محمد تنویر بھائی۔ محمد تنویر بھائی، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیں۔ ماشاء اللہ نوشیرم بھائی، حافظ بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے، اور میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے کچھ بیان کرنے کا موقع دیا، اور سوال بھی آپ نے کیا خوبصورت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت زیادہ ہے، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تمام شان آپ کو بیان کر سکوں۔ بہرحال میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی ہے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جھلکتی ہے۔ نشرم بھائی، شاید آپ نے سنا ہو کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، نماز عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے سورج کو دیکھتے، ادھر سے حضور کو دیکھتے، ادھر سے سورج کو دیکھتے، ادھر سے حضور کو دیکھتے، ادھر سے اللہ کی نماز ہے، ادھر سے اللہ کا حبیب ہے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب عصر کا وقت تو جا رہا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرتا ہوں تو یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس شش و پنج میں، اس غم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی اتنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنا آپ نے گوارا نہ فرمایا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جب آنسو آئے اور ایک قطرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گال پر پڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے، کیونکہ اس وقت تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کا ایک قطرہ آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، علی بتاؤ وجہ کیا ہے، آپ اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ کہ یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت علی سے محبت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام کائنات کے سردار، اور پوچھ رہے ہیں کہ علی تم وجہ بتاؤ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز عصر کا وقت گزر چکا ہے، نماز عصر کا وقت گزر چکا ہے، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کو بیدار کر کے آپ کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کیونکہ تمام کائنات کے سردار ہیں، جو چاہیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا نوازا کہ آپ جو چاہیں کریں۔ اب یہ بعض مذہبوں کا عقیدہ ہے جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معذرت کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس واقعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان جھلک رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنا ہے۔ اب سوچو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی بتاؤ کہ کیا آپ نے قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس چیز کے مالک نہ ہوتے، اگر آپ کو قدرت نہ ہوتی، تو یہ نہ کہتے کہ علی بتاؤ ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے، آپ کہتے کہ قضا پڑھ لو۔ اب
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ممکن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ڈیمانڈ کر دی، فرمایا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نماز عصر ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، عرض کی، ڈیمانڈ تو نہیں کہہ سکتے، ڈیمانڈ تو ویسے ان لوگوں کے درمیان ڈیمانڈ ہوتی ہے جو ہم پلا ہوں، شان میں برابر ہوں، یہ تو انہوں نے حضرت علی نے عرض کی۔ اور کچھ حجت کے طور پر بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اگر کوئی دوست ہو چھوٹا، جس طرح بچہ بھی اپنے باپ سے ڈیمانڈ کر دیتا ہے، اس کو ہم آرڈر نہیں کہیں گے، اس کو ہم گزارش کہیں گے۔ ہاں جی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو انگلی کا اشارہ دیا۔ اب وہ سورج جس کو 70,000 فرشتے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے واپس پلٹنے لگا۔ سبحان اللہ۔ لوگ لوگ حیران ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ یہ کہنے لگے کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کا یہ شان ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی نماز پڑھ لو۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورج جو ہے حضرت علی کو دیکھ رہا ہے کہ حضرت علی اپنی نماز تمام کریں اور میں بیک اپ جاؤں اور میں اپنا واپسی کا سفر طے کروں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمر دیکھتے ہیں سورج کو، سورج غروب نہ ہو جائے، نماز پڑھ لوں۔ عثمان دیکھتے ہیں سورج کو کہ سورج غروب نہ ہو جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ صدیق اکبر دیکھتے ہیں سورج کو کہ سورج غروب نہ ہو جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ سورج دیکھ رہا ہے علی کو، سورج دیکھ رہا ہے علی کی نماز کو کہ علی نماز پڑھ لیں تو میں واپس اپنی منزل کی طرف جاؤں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تو انگلی کے اشارے سے جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قادر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنا زیادہ شان ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا نماز پڑھی تھی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، سورج اس کا منتظر تھا کہ حضرت علی سلام پھیریں اور میں واپس اپنی منزل کو پہنچوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو سورج جو ہے یہ واپس اپنی منزل کو گیا۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جھلکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنا ہے۔ آج منافق کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کر نہیں سکتے، آج منافق کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ ارے تیری کیا شان! یہ تو آج تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو کلمہ پڑھایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوکھی لکڑی کو کلمہ پڑھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مبارک انگلیوں کے پورز سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی آٹے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو اس سے اتنا روٹیاں حاصل ہوئیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ جب غزوہ خندق کا موقع، اس کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی لیکن آٹا باقی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنا ہے کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوستوں کو یہ ہماری ویڈیو بہت دلکش لگی ہوگی، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بتایا۔ بے شک۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بے شک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ